جو آپ نے شاندار استقبال کیا. الیکشن یاد آ گئے کیونکہ الیکشن میں بھی آپ ایسے ہی شاندار استقبال کرتے ہوتے تھے. تو پہلے اپنے لیے تالیاں بجائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں نے اور میرے بھائی اسد علی کھوکھر صاحب نے الیکشن میں جو وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی تکمیل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آج جو یہاں پہ افتتاح کیے گئے وہ کہتے ہیں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے اور ریکارڈ ترقی یافتہ کاموں کا آپ سے وعدہ کیا تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے دونوں بھائی خوشی غمی میں اچھے برے وقتوں میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے الیکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہماری خاطر آپ نکلے گھروں سے آپ نے ووٹ ڈالے بھی باقی لوگوں کو بھی نکالا ووٹ ڈالنے کے لیے آپ نے ووٹوں کا پہرا بھی دیا تو یہ ہم احسان بھولنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں لوگ جانتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہم جس نے احسان کیا اس کا احسان ساری عمر یاد رکھتے ہیں اور بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ابھی ملک صاحب کے پچھلے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پیچھے جو نالا گزرتا ہے یہ کور ہونا شروع ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ توڑ آگے ڈرین تک جائے گا اور یہ آپ کو علاقے کی تقدیر بدلتی ہوئی یہاں پہ نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم دونوں بھائی آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ وعدوں کی تکمیل وہ شروع ہو چکی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آپ کی مشکلات کا اندازہ نہیں ہے. ہمیں ہر روز رپورٹ ملتی ہے کہ جہاں پہ بھی گیس کا مسئلہ ہے بجلی کی تاروں کا مسئلہ ہے پینے کے پانی کا مسئلہ ہے تو ان مسئلوں کے حل کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں. اور یہ جو افتتاح کیا ہے یہ کئی افتتاحوں میں سے پہلا افتتاح ہے اور یہ وعدے کی تکمیل ہے اور بندہ وہی ہوتا ہے جو زبان کا پکا اور اپنے وعدے کو پورا کرے. تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پارٹی نے کال دی جب بھی آپ کو پکارا گیا آپ نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا بہادری سے دلیری سے. تو یہ شیروں کی پارٹی ہے اور شیر دلیری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری پارٹی کے لیڈر بھی شیر ہیں ہمارا نشان بھی شیر ہے. اللہ تعالیٰ میں تو یہ جو دلیری ہوتی ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور یہ جو ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے جیسے جیسے مہنگائی میں کمی واقع ہو رہی ہے جیسے جیسے روپیہ مستحکم ہو رہا ہے جیسے جیسے پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے دوست ممالک کی طرف سے ملک کے اندر ریکارڈ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اربوں ڈالر کی. یہ جو ریکارڈ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے یہ اس دور میں کیوں کی جا رہی ہے یہ پہلے کیوں نہیں کی گئی کیونکہ ان کو یقین ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ عوام کا درد رکھتی ہے اور نہ صرف عوام کا درد رکھتی ہے عوام کے مسائل کو وہ سمجھتی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے حکومت اور پاکستان کے مسائل ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف کے دور میں حل ہوئے اور اب بھی انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف کے دور میں یہ حل ہوں گے. اس پہ یقین ہے نا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں. یہی وجہ ہے کہ جو مہنگائی میں کمی ہے جو زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہے جو پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہے جو پاکستان کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہے یہ ریکارڈ ٹوٹتے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جو پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کبھی 1 لاکھ پوائنٹ اس نے کراس نہیں کیے تھے. کبھی اتنی تیزی پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں نہیں آئی تھی. یہ تاریخ بنی ہے کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج وہ روزانہ نئے ریکارڈ توڑتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج اس لیے روز بروز ریکارڈ بن رہے ہیں کیونکہ سرمایہ کاروں کو، تاجروں کو، دکانداروں کو، بزنس کرنے والوں کو یہ اعتماد ہے کہ اب جو حکومت آئی ہے وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے. وہ حکومت گھڑی چوری میں ملوث نہیں. وہ حکومت 190 ملین پاؤنڈ کی چوری میں ملوث نہیں. جس نے چوری کی تھی وہ آج بھگت رہا ہے اور پھر بھی ملک دشمنی سے باز نہیں آتا. تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر کس نے بنایا؟ ایٹمی دھماکے کس نے کیے تھے؟ ایٹمی دھماکے اس ملک میں کس نے کیے تھے؟ ہمیشہ کس کے دور میں ملک کی معیشت ترقی کرتی ہے اور مہنگائی نیچے جاتی ہے؟ تو کیا اب جو مہنگائی میں کمی واقع ہو رہی ہے اور ملک کی معیشت ترقی کر رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مسلم لیگ نون کے اوپر کہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور میں اللہ نے نوازا ہے ہمیں کہ عوام کی مشکلات، عوام کے مسائل ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور میں حل ہوئے ہیں. اور یہ ایک دور تھا کہ 32% مہنگائی تھی پچھلے سال اور اس سال وہ 4% پہ رہ گئی ہے. اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیچے جائے گی. وہ جو ملک دشمن جماعت ہے جس نے اذان ہو رہی 2 منٹ ذرا ہم پیش کرتے ہیں. کل سارا روڈ بلاک ہوئے گا، ساری عوام ہوتے بڑا کام کرتے ہیں. ہوگی چلو مائک لگے نا پڑھ کے کھڑے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام مشکلات حل ہو رہی ہیں اور حل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہم اگلے الیکشن میں آپ کے پاس آئیں گے تو میرا اور میرے بھائی اسد علی کھوکھر کا سر فخر سے بلند ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو وعدے
آپ سے کیے گئے ان کی تکمیل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ خود آ کے ہمیں بتائیں گے کہ تمام وعدے جو کیے گئے تھے وہ اللہ کے فضل سے پورے ہوئے ہیں. اور یہ مسلم لیگ نون کا ہمیشہ گڑھ رہا ہے. مسلم لیگ نون ہمیشہ یہاں سے کامیاب ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ یہ جو مسائل حل ہو رہے ہیں. آج ایک بہت بڑا دن ہے اس حوالے سے کہ جو ملک دشمن عناصر تھے جنہوں نے 9 مئی کے حملے کیے، جنہوں نے ملک کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا، اور اس ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. ہم بھی سیاسی لوگ ہیں، ہم بھی اختلاف کرنا جانتے ہیں کہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ تہذیب و تمدن کے دائرے کے اندر رہ کے ہوتا ہے. سیاسی جو اختلاف ہوتا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، بات چیت کے ساتھ ہوتا ہے. جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، آج 25 جو مجرمان تھے ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے دفاعی تنصیبات پہ حملہ کر کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کیے. یہ جو سیاسی دہشت گردی اس ملک کے اندر ہوئی ہے کہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے کبھی شہداء کی بے حرمتی نہیں کی گئی تھی، کیونکہ یہ ملک پہلے ہے اور سیاست بعد میں ہے. مگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی جس نے اس ملک میں یہ روایت ڈالی تشدد کی سیاست کی، جس نے اس ملک میں روایت ڈالی کہ ایک دوسرے کو برداشت مت کرو، تشدد کا رستہ اختیار کرو، توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کا رستہ اختیار کرو، سیاست میں تقسیم ڈالی، نفرت ڈالی، اور جو اپنے کرتوت تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کیس ہو، وہ